اچھا، یہ صاحب سلطان حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے جیتے رہو. اسی کا پڑپوتا ہے، خود نبی ہے، خود رسول ہے، خود معصوم ہے، نام یوسف ہے. جاگتے رہنا. ہاں، زندان میں 2 قیدیوں نے، ایک قیدی نے بادشاہ خواب دیکھا تھا، واقعی دیکھا تھا، انی آسر و خمرن، کہ میں نے دیکھا ہے انگور کا خوشہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے نچوڑ رہا ہوں، اور بادشاہ کی طرف سے اسے کل پھانسی لگنے والی تھی. حضرت یوسف نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ، چونکہ اس نے پوچھا کیا تھا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، چونکہ حجت کو سچا کہا، کل پھانسی لگنا ہے. یوسف کہتے ہیں تو رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں ساقی بنے گا. اب جو عامر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے حصے میں موت تھی، حجت نے اسے حیات دی. یہ ہمارا ٹھیک ہے، باتیں بڑے پڑھیں گے. ایک دوسرا قیدی بیٹھا تھا، اس نے خواب واب دیکھا کچھ نہیں تھا، ہاں ایسے ہی حجت کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، کیا نیرا احمل خبز اور فتاقل ہوتے، میں نے روٹیوں کو ایک گٹھڑ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اوپر پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. یوسف مسکرائے، فرمایا اس کی جگہ پھانسی تم چڑھو گے. اور پرندے تیرا بھیجا نوچ نوچ کے کھائیں گے. اب سارے اٹھانا، بس اے سلطان یہ کہنا تھا، وہ ٹھٹھا مار کے کہکا مار کے ہنس دیا، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. اب قرآن کی آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئی، پڑھو سورہ یوسف. اللہ کی حجت نے کہا آپ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اوزی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو کچھ میں نے کہا وہ قضا بن گئی. پتہ نہیں یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں آباد. کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں نے کہا تھا قضا بن گئی. یوسف کیا ہے عباس؟ تیرے نبی کے پسینے کی ایک بوند کا نام یوسف ہے. جس نے مولا مولوی سے لیا ہے وہ وزن پر کی مجلس میں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہا ہے. جس نے مولا علی کے بھی مولا سے لیا ہے وہ میری آنکھوں پہ قدم رکھتا ہوا آئے اور مجھ سے پیشی مبارکباد دے لے. یوسف ایک بوند ہے، ایک پسینے کی بوند، ایک قطرہ. مناظرہ کروانا ہے کروا لینا، بحث رکھنی ہے رکھوا لینا. خون پسینے سے 70 گنا افضل ہے. بس میں کہہ گیا، پسینے سے خون 70 درجے افضل. جو پسینہ ہے محمد کا، اس کے منہ سے جو نکل جائے وہ قضا ہے. اور جس علی کو محمد کہہ رہا ہے یاری لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا. اس کے منہ سے نکلا ہوا سے افضل کیا ہوگا. اسی لیے میں یہاں محمود والے کے اس ممبر پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، اور نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کی ذمہ داری سے
تمہارے اس مختصر سے مجمع سے لے کر ہجوم حشر تک اللہ کی عدالت کی ضمانت، وہاں تک بھی ضامن ہے۔ سار اٹھانا، بس اتنا فرق ہے یوسف میں اور علی میں کہ علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کون نہیں کہا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون رہ گیا اور کون میں۔ نہ علی کون کہتا ہے نہ علی کے بیٹے۔ علی کے بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے جو نکل جائے وہ کون سے بھی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ مثلا وہ بول رہے ہوں، کوئی معترض ہو تو مسلح نہیں بچھاتے، تسبیح نہیں رولتے، دعا نہیں مانگتے، وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں 5 کروڑ انعام دوں گا، کسی جھوٹی روایت میں بھی دکھاؤ کہ حسن نے اسے کہا ہو کہ کونی امرأتن کہ عورت ہو جا۔ ہاں کون نہیں کہا؟ اسی طرح شاہ نجف ممبر پہ تھے، ایک خارجی اٹھا، اس نے خیبر شکن کی شان میں گستاخی کی۔ علی نے کون نہیں بولا، بس علی کے منہ سے نکل گیا، ایک ساتھ نکل کتے۔ دورت سے آپ کپڑے ہوا میں اڑ گئے، کتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ کون کلبہ۔ اب ہو سکتا ہے میرے عزیز میں چلا جاؤں اور میرے بعد پھر کسی کے علم کی پاسی کڑی میں ابال آئے اور وہ کہے واجی ہو یہ غلط فر نے کیا کہہ دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ میرا امر یہ ہے کہ میں کن کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے۔ تو علی نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ گیا، بھائی ایسی بات ہرگز نہیں۔ سارے اٹھانا میرے اللہ کون کہتا ہے نا، کبھی کون بھی کون کہتا ہے۔ سلسلہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے سامعین کی ضیافت طبع کے لیے بولا۔ اب ثابت ہوا نا کہ یوسف نے حیات دی۔ یوسف اللہ ہے، حیات دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، زندگی والے کے حصے میں موت، موت والے کے حصے میں حیات۔ اچھا آگے چلو، اطلاع ملتی ہے حضرت یوسف کو، تھکنے لگو تو گھر کی باتیں مجھے اشارہ کر دو۔ خبر ملی کہ تیرے فراق میں تیرا بابا رو رو کر نابینا ہو گیا، آنکھیں چلی گئی۔ قرآن میں پر پڑے آؤ اگر تھوڑا سا بھی اشتباہ ہو طبیعت میں۔ قاصد بھیجا، کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ رکھنا، بینائی واپس آ جائے۔ سمجھ آ گئی بچوں میرے کو؟ نہیں اب ذرا سر اٹھانا، غضنفر کو شفا نہیں دینی۔ حجت بھی بچے وہ حجت جو یوسف سے بھی بڑی حجت۔ یعقوب یوسف پر حجت ہے، یوسف یعقوب پہ حجت نہیں۔
عالم بھی یعقوب جو ہے وہ یوسف سے بڑا ہے. کیوں؟ حضرت یوسف کی نبوت کا معجزہ تھا علم تعبیر، تعبیریں بتانا. جو زمانے کو تعبیریں بتاتا ہے اپنے خواب کی تعبیر یعقوب سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آگئی بات؟ اپنے خواب کی تعبیر اپنے بابا سے پوچھی. معلوم ہو عالم بھی وہ بڑا، حجت بھی وہ بڑی، اور بھیج کرتا رہا ہے قمیص کپڑے کی. اب قرآن سوٹا لے کے تو کسی کے پیچھے میرے بھائی بھاگتا نہیں. قرآن اسی طرح تو گھوم کے اشارے کرتا ہے. نہ یوسف خدا ہے اور یوسف کا کپڑا ہے، کرتا ہے. شفا نبی کو دینی ہے اور اللہ کو اس سے انکار نہیں. قرآن میں درج کر دیا اس صورت میں جسے احسن القصص کا. تمام قصوں سے خوبصورت قصے میں اللہ بتا رہا ہے کہ یوسف نے کرتا بھیجا، یعقوب کی بینائی لوٹ آئی. یہ ہم جیسے بے علموں کو اللہ بتا رہا ہے کہ حجت تو حجت سے کپڑا بھی منسوب ہو تو شفا مانگی جا سکتی ہے. پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں؟ داد آگے والوں سے لوں گا. ہاتھ اٹھانا. کل ایمان نعرے جیو. اچھا، حیات بھی یوسف سے ملی، شفا بھی. میں تمہاری خیر خواہی کرنے آیا ہوں تاکہ روش ہدایت میں تمہیں کھڑا کر دوں اور اسی پہ سفر کرتے رہنا. دہلیز اجابت تک انشاءاللہ رسائی ہو جائے گی. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. یوسف تو خود نبی ہے، رسول ہے، بیٹا نبی کا ہے، پوتا نبی کا ہے، پڑپوتا نبی کا ہے، پورا شجرہ نبوت کا ہے. قرآن میں بادشاہ ایک اور تصویر ہے. وقت یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ نے تورات حاصل کرنے کے لیے 40 راتوں کا چلہ کاٹا طور پر. سورہ اعراف پڑھ لینا. پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا. اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پھر ہم نے 10 راتیں بڑھا کے تمام کیا 40 راتوں پہ. یعنی موسیٰ کو اللہ جو کتاب دینا چاہتا ہے کہتا ہے چلہ کاٹ پھر تورات ملے گی. میرے نبی سے تو 1 منٹ کا بھی چلہ نہیں کٹوایا. بانیہ مجلس سے دعا بھی کرنا کہ میرے سامنے ہر شخص خریدار ہو، کیونکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں جس سے ظرف الٹ بھی سکتے ہیں، چھلک بھی سکتے ہیں. ہاں، جن کے بیٹے اس خاندان کے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب سہنے کے عادی ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا بلکہ ان کا ایمان بڑھ جائے گا. میرے نبی سے صاحب سلطان زیادہ 1 دن کا کیا 1 منٹ کا بھی چلہ نہیں کروایا، بلکہ جہاں جہاں محمد وہاں وہاں پیچھے پیچھے قرآن. رسول گھر میں تو قرآن وہاں، رسول مسجد میں قرآن وہاں، رسول منبر پہ قرآن وہاں، رسول میدان میں قرآن وہاں، رسول سفر میں قرآن وہاں، رسول حضر میں قرآن وہاں، رسول نماز میں قرآن وہاں. جہاں وحی آ سکتی ہے وہاں بھی قرآن آتا ہے، جہاں وحی کی پہنچ نہیں وہاں بھی قرآن آتا ہے. سارے شیعہ ہی بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو پھر اس محلے کا آج کل بول چال بند ہے نعرے سے. اسی نام کو تسبیح بناؤ، بڑے فائدے میں رہو گے. اچھا، تو اب ثابت امر کا شف کیا ہوا
کہ قرآن محتاج ہے میرے رسول کا، رسول محتاج ہے قرآن نہیں، کیونکہ رسول سے چلا نہیں کٹوایا۔ اب صاحب میں بیٹھا رہوں یا اڑ جاؤں؟ بیٹھے تھے جبریل آیا، قدم چومے، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، وَيَقُولُ لَكَ اعْتَزِلْ عَنْ خَدِیجَةَ 40 يَوْمًا صُمْ نَهَارًا وَقُمْ لَيْلًا وَلْيَكُنْ أَفْطَارُكَ وَسَحْرُكَ عِندَنَا۔ اللہ کہتے ہیں 40 دن خدیجہ کا گھر چھوڑ کے گوشہ نشینی کر، چلا کاٹ، دن میں روزے رکھ، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر، تیری سحری بھی ہماری اندیت سے آئے گی، تیری افطاری بھی ہماری اندیت سے آئے گی۔ جبریل ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے محمد، ہم جو نہیں جانتے، ہمارے جاننے کے لیے پوچھا جبریل نبوت مجھے ڈھونڈ کے ملتی ہے، رسالت مجھے تلاش کر کے ملتی ہے، قرآن میری جستجو کر کے ملتا ہے، چلا کیوں کروا رہا ہے؟ مجھے اور پتہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے اسے فاطمہ دینی ہے، استقبال کی تیاری کرو۔ چلے جائیں گے یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ خیر میرا جملہ معترضہ تھا۔ 40 راتیں طور پہ موسیٰ گزار کے واپس آئے، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا؟ کچھ لوگ بچڑے کا سجدہ کر رہے تھے، اور بچڑا بھی زندہ نہیں، مردہ۔ اخرج لهم عجلا جسد له خوار، قرآن کہتا ہے کہ سامری نے بچڑے کا بت بنایا، وہ بولتا تھا، بت بولتا تھا۔ حضرت موسیٰ اوے بدبختو، میں 40 راتیں کیا گیا، سارے مشرک ہو گئے ہو۔ سرکار یہ کوئی بڑا طلسمی بچڑا ہے، یہ انا الحق کہتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اچھا بنایا کس نے؟ سامری نے۔ ٹھیک ہے تمہاری سزا بعد میں، ذرا میں سامری سے بھگت لوں۔ گریبان سے پکڑا، کہا سزا تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے بے جان میں جان کیسے پیدا کی۔ اب بتائیں یار میرے سامنے تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، بگاڑ والے کتنے ہیں اور ہنر والے کتنے ہیں، کیسے تو نے بے جان بچڑے کو پلوایا؟ پڑھ سورہ طٰہٰ، کہتے فَبَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصِرُوا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ کیا؟ کب؟ جب آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے خوف سے رات میں نکلے تھے، دریائے نیل پھٹا تھا، تو جبریل بھی شکل انسانی میں گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے آگے تھا۔ تو میں نے دیکھا تھا جہاں جبریل کے گھوڑے کے سم لگتے ہیں وہاں زمین میں سبزہ اگاتا ہے اور وہ مٹی حرکت کرنے لگتی ہے۔ اب اس سے تو میں زیادہ آسان نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ جبریل کے قدم نہیں لگ رہے، جبریل کے گھوڑے کے سم کے نیچے والی مٹی میں جان پیدا ہو رہی ہے، سبزہ اگ رہا ہے۔ پڑھ سورہ طٰہٰ، کہتے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن نَّصْرِ الرُّسُلِ، میں نے جبریل کے گھوڑے کی سموں کی مٹی ایک مٹھی اٹھا لی، جس پہ جان میں ایک چٹکی ڈالتا ہوں اس میں جان پیدا ہو۔ اب بادشاہ اللہ کرے صرف لنگر کھانے نہ آئے ہو، اللہ کرے حقائق کے موتی جواہر چننے والے میرے سامنے موجود ہوں۔ جبریل کے گھوڑے کی سموں کی مٹی میں حیات ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں اللہ کو شرک نظر نہیں آیا، خدا کو کفر دکھائی نہیں دیا۔ جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی میں حیات ہے، اور جس کا سر جھکا کے جھولا جھلائے جبریل، اسے حسین کے گھوڑے کے سموں کے
سفر کا سلسلہ یاد ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وہ شفا دیتا ہے، وہ حیات دیتا ہے۔ یوسف نے حیات دی، شفا دی، اور دی بھی خود سے بڑی حجت کو، اور کپڑے کے ذریعے۔ جو حجت تھا یوسف پر، اس نے خود سے بڑی حجت کو اپنے کپڑے سے شفا دی۔ جو تجھ پر حجت ہے ان کے علم کا کپڑا تجھے شفا نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر جبریل کو دیکھا ہم نے بچوں، اللہ ہے جبریل؟ بولو بولو، نہیں نا۔ اور پھر محمد والے محمد کا تو کارندہ ہے، کمی ہے، چکیاں پیستا ہے، جھولے جھولاتا ہے، دربانی کرتا ہے۔ لما جاء جبرائیل فی مجلس النبی یجلس قعدۃ العبد، جب محمد مصطفیٰ کی محفل میں آتا ہے زانوں سمیٹ کے یوں بیٹھتا ہے جیسے ادنا غلام کسی جابر شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ اب بادشاہ اس محلے سے میں دیکھ رہا ہوں نعرہ والا کچھ نہیں آ رہا۔ اچھا صاحب سلطان، اب سمجھ میں آئی، محلے بانٹے ہوئے ہیں، جب یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے، جب یہ لگاتے ہیں وہ نہیں لگاتے۔ ہاں تھک تو نہیں گئے نا؟ ایک زید سلطان اور رخ دیکھتے ہیں۔ میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہارے، جہاں جہاں سے شفا مل سکتی ہے، جہاں جہاں سے حیات مل سکتی ہے، وہ دروازے دکھا رہا ہوں تمہیں۔ سر اٹھانا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، صبح اٹھے سارا الگ دڑ الگ، اب 6 لاکھ بندے تھے، 7 لاکھ کی بھی روایت ہے، حضرت موسیٰ کی امت تھی جو بنی اسرائیل۔ اب مچ گیا شور، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، پوچھ اللہ سے کون ہے قاتل، ورنہ ہماری آپس میں تلواریں چلنے والی ہیں۔ اچھا میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری تھوڑی سی مدد کر دینا۔ موسیٰ کو علم تو ہونا چاہیے کہ قاتل کون ہے، حجت جو ہے، چلے کوئی موسیٰ کے بارے میں شک کر بھی لے، کوئی بات نہیں، اللہ کو تو پتا تھا۔ پھر موسیٰ نے اوپر دیکھا، کون ہے قاتل؟ پڑھ قرآن اول، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ کہہ رہا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ نام نہیں بتا رہا قاتل کا، کرے گائے ذبح کرو۔ اگر کر لیتے نا فوراً، جو بھی کر لیتے بس بچ جاتے، مگر بنی اسرائیل جیسی کٹ حجت قوم میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہاں ہاں لمبائی میں پڑ گئے۔ اب اللہ سے پوچھ، پکار اپنے آپ کو، بتائے مالون ہو کس رنگ کی گائے؟ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ کہہ رہا ہے زرد رنگ کی گائے ہے۔ علامتیں پوچھتے گئے، بات بڑھتی گئی۔ اصل میں پتہ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا، وہیں اسی بنی اسرائیل میں ایک نوجوان یتیم لڑکا تھا جس کی ساری جائیداد زید سلطان ایک گائے تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک دن حضرت موسیٰ سے تیرے نبی اور تیرے مولا علی کا نام سنا۔
دونوں بھائیوں سے اس یتیم لڑکے کو گائے چلا رہا ہے، ان پہ درود پڑتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے ان پہ درود پڑتا ہے، بستر پہ لیٹا ہے ان پہ درود پڑتا ہے، سر اٹھانا، وہ جو نشانیاں اللہ بتاتا رہا وہ ساری اسی یتیم والی گائے